علی علی حق ہے، علی حق ہے، علی حق ہے، علی علی جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر مولا ادھر حق۔ جیسے قرآن کے 114 سورے ہیں، ہر سورے کا ایک نام ہے، اور بہت سی آیات کے بھی نام ہیں آیت لیکن آیت کا نام ہے۔ توجہ ہے سب لوگوں کے میرے ساتھ؟ تو آیات کے بھی نام ہیں، جیسے آیت الکرسی ہے، جیسے آیہ ولایت ہے، جیسے آیت تطہیر ہے، جیسے آیہ مودت ہے۔ اسی طرح سے اس آیت کا نام ہے آیہ بلغ، آیہ بلغ یا آیہ تبلیغ، بہرحال بلغ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک۔ اور سب جانتے ہیں کہ سرور کائنات جب یہ آیت نازل ہوئی تو حج سے واپس آ رہے تھے مدینے کی طرف، اور غدیر کے مقام پہ پہنچے تو آیت نازل ہوئی۔ غدیر ایسی جگہ کو کہا جاتا ہے جہاں پانی جمع ہو، اور خم اس جگہ کا نام تھا، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہے۔ جب غدیر خم یہ خم غدیر کہیں تو کیونکہ ترکیب عربی اور فارسی کی الگ الگ ہے، تو غدیر خم وہ پانی جہاں پہ جس جگہ کا نام خم تھا، اس جگہ پہ پیغمبر پہ آیت نازل ہوئی۔ آپ نے انتظار نہیں کیا مدینے پہنچ جاؤ، جیسے ہی آیت نازل ہوئی آپ نے فوراً جو آپ کے قریبی ترین اصحاب تھے انہیں آواز دی کہ سلمان، ابو ذر، مقداد، عمار، یہیں پہ منبر بنا دو، مجھے کچھ اعلان کرنا ہے۔ تو پیغمبر نے قریبی ترین اصحاب سے کہا، نام میں بتا چکا ہوں، اب سمجھ میں آئے پیغمبر کے 4 یار۔ توجہ ہے جانے کے نام ہے۔ میدان گرامی، اگر یہاں پہ اس بارش میں بیٹھ کے سننا جہاد ہے تو پڑھنا بھی جہاد ہے۔ تو میں پوری جس طرح سے پیش کرتا ہوں مجالس اسی طرح سے پوری کوشش کروں گا۔ آپ کو پتہ ہے اس کے بعد 2 مجالس اور ہوتی ہیں، میں پورا اپنا سینہ بھی استعمال کرتا ہوں، گلا بھی پورا استعمال کرتا ہوں۔ کبھی یہ نہیں سوچتا کہ میں کہاں پہ پڑھ رہا ہوں، جو مجھے پڑھنا ہوتا ہے جن ہستیوں کی خوشنودی کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ میں اپنے تو جانے گرامی آیت نازل ہوئی، حبیب خدا نے فوراً قریبی ترین صحابہ سے کہا یہیں پہ منبر لگاؤ۔ توجہ، سارے مجمع کی توجہ ہو۔ حبیب خدا نے فرمایا یہیں غدیر میں منبر لگاؤ، مجھے منبر کی ضرورت ہے، میں نے بڑا ضروری اعلان کرنا ہے۔ پیغمبر ہمیشہ ضروری اعلان منبر سے کرتے تھے۔ توجہ، تو سارے ضروری اعلان منبر سے ہوتے تھے۔ پیغمبر نے کہا یہیں منبر لگاؤ۔ تو کچھ لوگ کہنے لگے یا رسول اللہ ہم مکے سے جا کے منبر لے آئیں۔ اب صحابہ جمع ہونے لگے، جناب سلمان ابو ذر نے لوگوں کو بتانا شروع کیا تو صحابہ جمع ہونے لگے۔ تو ایک مرتبہ کچھ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم جا کے مکے سے منبر لے آئیں۔ پیغمبر نے کہا نہیں، یہی منبر بناؤ۔ کہا یا رسول اللہ مدینہ تو اور زیادہ دور ہے۔ توجہ، کہا یا رسول اللہ مدینہ تو اور زیادہ دور ہے، مکہ ہی سے قریب ہے، منبر لے آتے ہیں، وہاں منبر موجود تھا۔ کہا نہیں، یہی منبر بناؤ۔ کہا یا رسول اللہ مکے کا منبر نہیں چاہیے، مدینہ زیادہ دور ہے، یہاں منبر ہے نہیں۔ پیغمبر نے کہا میں بتاؤں گا منبر کیسے بنانا۔ توجہ، سارے مجمع کی توجہ، تب تک کوئی مجھے داد نہ دے جب تک ساری بات پہنچ نہ جائے۔ عزیزان گرامی، پیغمبر نے کہا یہی منبر بناؤ، میں بتاؤں گا کیسے منبر بنانا۔ وہ صحابہ جو پیغمبر کے بتائے بغیر منبر نہ بنا سکے، توجہ فرمائے جانے گرامی۔ تو جب پیغمبر نے کہا یہی منبر بناؤ، وہ صحابہ جو پیغمبر کے بغیر بتائے منبر نہ بنا سکیں، جیسے سب بیٹھے میں بھی ویسے بیٹھوں گا، وہ پیغمبر اسلام کے صحابہ جو بغیر پیغمبر کے بتائے منبر نہ بنا سکے، منبر نہ بنا سکے۔ منبر لکڑی کا منبر بن سکتا ہے، جو بغیر پیغمبر کی ہدایت کے جو بغیر پیغمبر کی ہدایت کے منبر نہ بنا سکے، وہ وارث منبر کیسے بنا سکتے ہیں؟
توجہ فرمائی جانے گا. توجہ ہے جانے گرام. چلتے رہیں گے نا اسی موسم کے اندر. تو جانے گرام میں پیغمبر اسلام نے کہا یہیں پہ ممبر بناؤ. کہا یا رسول اللہ ممبر ہے نہیں. کہا میں بتاتا ہوں ممبر کیسے بنانا. گھوڑے کی پشت پہ زین رکھی جاتی ہے اور اونٹ کی پشت پہ پالان رکھے جاتے ہیں, کجاوے رکھے جاتے ہیں. تو کہا کجاووں کو اتارو اور یہاں پہ ممبر بنا دو. تو انہوں نے کچھ اونٹوں سے پالان اتارے, ایک پلیٹ فارم بنا دیا. جیسے یہ آپ کا اب لفظ جو ہے کوئی مناسب اور اردو میں ذہن میں نہیں آ رہا تھا, تو انہوں نے ایک ممبر بنایا کہ جہاں پہ ایک بنیادی سی ایک تھوڑی سی ایک مقدار کی ایک قداور سی جگہ بن گئی. پیغمبر اسلام نے کہا کافی نہیں ہے, ذرا تھوڑا ممبر اور بلند بناؤ. انہوں نے کچھ اور کجاوے اتارے وہاں پہ رکھ دیے. پیغمبر نے کہا نہیں, اس ممبر کو اور اونچا کر دو. کہا یا رسول اللہ آپ ہمیشہ کہتے ہیں بات سن لے کافی ہے. آپ ہمیشہ فرماتے ہیں لوگ بات سن لے کافی ہے, تو دکھنا کیوں ضروری ہے. کہا نہیں, آج سنانا کافی نہیں, آج دکھانا ضروری ہے. کہ ممبر کو اور بلند کر دیا جائے. اور ایک اور بات تھی, وہاں کسی علی کا اعلان ہونے والا تھا تو ممبر بہت بلند ہونا چاہیے تھا. بہت اونچا ممبر بنایا. پیغمبر اسلام نے کہا جو آگے چلے گئے ہیں ان سے کہو واپس آ جائیں, جو پیچھے رہ گئے ہیں ان سے کہو غدیر میں آ جائیں, جو دائیں بائیں نکل گئے ان سے کہو سب غدیر میں آ جائیں. جملہ آج سوشل میڈیا پہ چلتے کا ہے, کئی جملے پہلے پہنچ جاتے ہیں انسان سے, پڑھتا میں کہیں پہ ہوں اور جملہ کہیں پہ کہاں سے کہاں چلا جاتا ہے, دہرانا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. سن لیجئے گا پھر بھی, اگر آپ نے پڑھ بھی لیا ہو تو پھر بھی سن لیجئے گا. تو سرور کائنات نے کہا غدیر میں ممبر لگاؤ, جو آگے جا چکے کہو واپس آ جائیں, جو پیچھے رہ گئے ہیں ان سے کہو سب غدیر میں جمع ہو جائیں, جو دائیں بائیں نکل گئے سب سے کہو واپس آئیں. اس زمانے میں غدیر چوراہا تھا, نہیں پہنچا پایا. غدیر چوراہا تھا. جو مکے سے چھوڑنے آتے تھے نا, الوداع کرنے آتے تھے, وہ غدیر تک آتے تھے پھر واپس چلے جاتے تھے. جو مدینے جاتے تھے وہ غدیر سے مدینے جاتے تھے. جنہوں نے یمن جانا ہوتا تھا غدیر سے یمن جاتے تھے. عراق ایران والے غدیر سے ایران عراق جاتے تھے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. غدیر چوراہا تھا. بچوں کے لیے بتا دوں غدیر جنکشن تھا. غدیر چوراہا تھا, جنکشن تھا, جہاں سے سارے راستے جاتے تھے. اس زمانے کے راستے بھی غدیر سے جاتے تھے. اس زمانے کے راستے بھی غدیر سے جدا ہوتے ہیں. اس زمانے میں راستوں کا چوراہا تھا, آج عقیدوں کا چوراہا. توجہ توجہ جانے گرامی, آج عقیدے کے چوراہے کا نام غدیر ہے. پیغمبر فرما رہے ہیں جو آگے نکل گئے انہیں غدیر میں لے آؤ, جو غدیر سے پیچھے رہ گئے ان سے کہو غدیر میں آ جائیں, جو دائیں بائیں چلے گئے سب سے کہو غدیر میں جمع ہو جائیں. آج بھی کچھ غدیر سے آگے نکل گئے ہیں, کچھ غدیر سے پیچھے رہ گئے ہیں. نہیں ہے بی مجمع میرے ساتھ, میں پورا خون جگر دے رہا ہوں. پیغمبر فرما رہے ہیں جو غدیر سے آگے نکل گیا واپس لے آؤ, جو پیچھے رہ گئے غدیر میں آ جائیں. جو آگے نکل گئے غدیر سے وہ کہنے لگے علی اللہ ہے, جو پیچھے رہ گئے وہ کہہ رہے تھے علی بندہ ہے. پیغمبر نے کہا نہیں, جو آگے نکل کے کہو واپس آئیں, جو پیچھے رہ کے کہو غدیر میں آ جائیں. نہ علی اللہ ہے, نہ علی بندہ ہے, علی مولا. توجہ ہے جانے گرا, عقیدوں کے چوراہے کا نام غدیر ہے. اب حبیب خدا نے کہا کہ سب کو جمع کر لیا جائے. اس زمانے میں مائکرو فون نہیں تھا, لاؤڈ سپیکر نہیں تھا,
اب جمع کیسے کیا جائے؟ تو حبیب خدا نے کہا جناب ابو ذر غفاری سے، ابو ذر ذرا اذان دو. توجہ کیجئے گا. اچھا، واحد وقت ہے طلوع آفتاب سے زوال تک جہاں کوئی نماز نہیں، نہ واجب نہ مستحب. پھر دوبارہ میں وضاحت کر دوں. فجر کا وقت ہے صبح صادق، وہاں اذان دی جائے تو طلوع آفتاب تک فجر ہے. ظہر سے لے کے مغرب تک ظہر و عصر ہیں. مغرب کا جیسے وقت ہو جاتا ہے طلوع یعنی غروب آفتاب، وہاں سے مغرب عشاء نصف شب تک، نصف شب سے لے کے فجر کے وقت تک نماز شب. تو ہر وقت میں کوئی نہ کوئی واجب یا مستحب نماز ہے. لیکن طلوع آفتاب سے لے کے زوال تک کوئی نماز نہیں، نہ واجب نہ مستحب، نہیں پہنچا پایا. جانے کہ نام پیغمبر نے صبح کے وقت، لوگ ابھی صبح صبح نماز پڑھ کے چلے تھے، تو اس کے بعد پیغمبر پہنچے. 9-10 بجے کا وقت ہے. ایک مرتبہ کا ابو ذر اذان دے دو. جیسی اذان سنی تو لوگ کہنے لگے فجر پڑھ کے چلے ہیں، ظہر کا وقت ہوا نہیں. یہ کون سی اذان ہے؟ کہ لگتا ہے پیغمبر بلا رہے ہیں. توجہ. ایک مرتبہ جناب ابو ذر سے اذان دلوائی، کسی اور سے نہیں، سب سے سچے صحابی سے اذان دلوائی. صحابہ ان کی آواز پہچانتے تھے. تو معالم الزلفہ میں مرحوم سید عبد النبی شیرازی نے لکھا کہ سب سے پہلے اذان میں اشہد ان علی ولی اللہ غدیر میں کہا گیا، اور وہ جناب ابو ذر نے کہا. بھئی اگر ہوں یا نہیں ہوں. جناب ابو ذر نے کہا، صحابہ نے آ کے شکایت کی کہ یا رسول اللہ ابو ذر نے اذان میں اشہد ان علی ولی اللہ کہہ دیا. تو پیغمبر نے کہا میں نے بھی سن لیا. لوگ ہیں یا نہیں ہیں؟ چلیں گے سب، چلیں گے ساتھ میں. کوئی بھی آدمی یہاں پہ نہیں کہ کوئی ایک آدمی پیچھے رہ جائے، سارا مجمع میرے ساتھ چلے گا. تو پیغمبر علیہ السلام نے کہا میں نے بھی سن لیا. اب شیعہ سنی علماء نے حدیث کی تعریف، سنت کی تعریف کیا کی ہے؟ کتاب اللہ بائے بسم اللہ سے لے کے سینے والناسک. حدیث یا سنت کی تعریف کیا ہے؟ ہوا قول المعصوم وفعلہ وتقریرہ. 3 چیزوں کو سنت نبی کہا جاتا ہے کہ سنت معصوم، کیونکہ ہمارے یہاں 14 کی سیرت کو سنت کہا جاتا ہے، اور ان کی یہاں صرف رسول خدا. تو وہ کہتے ہیں کہ کیا ہے؟ قول المعصوم، قول النبی، کہ جو کہہ دیں وہ سنت ہے، یہ حدیث ہے. جو کریں گے، جیسے نماز پڑھی، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں، جو کہیں وہ سنت، جو کریں وہ سنت. اور جس چیز کو دیکھیں اور منع نہ کریں. تقریر اور معصوم، تقریر کی کیا مراد ہے؟ یعنی تائید، اپروول. کسی کام کو دیکھنے کے بعد منع نہ کریں. صحابی ہے، منع نہ کریں، اس کا مطلب ہے جائز ہے، یا جائز ہے یا واجب ہے یا مستحب ہے. کیونکہ حرام اور مکروہ سے پیغمبر روکتے تھے. توجہ. حرام اور مکروہ سے روکتے تھے. جناب ابو ذر کی اذان سنی، صحابہ نے آ کے پیغمبر کو شکایت کی، یا رسول اللہ ابو ذر نے اذان میں اشہد ان علی ولی اللہ کہہ دیا آپ کے نام کے بعد. پیغمبر نے کہا میں نے بھی سن لیا ہے. یہ منع نہ کرنا بتا رہا پیغمبر راضی ہے. یہ پیغمبر راضی ہیں. وقت نہیں ہے، میں تفصیل سے نہیں جا سکتا. تو پیغمبر نے ایک مرتبہ جمع کرنا شروع کیا. صحابہ آئے، کہا یا رسول اللہ کوئی ضروری کام ہے؟ کہا بہت ضروری کام ہے. کہا کتنا ضروری ہے؟ کہا وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهَا. کہا سب کو جمع ہونا ہوگا. تو کہا یا رسول اللہ اتنا بڑا مجمع یہاں پہ جمع ہوگا تو کیا کیا جائے گا؟ کہا بھئی بیٹھنا شروع کر دو. مرد میرے سامنے بیٹھ جائیں، دائیں طرف بیٹھ جائیں، بائیں طرف، اور میری پشت پہ مستورات بیٹھ جائیں، کیونکہ ممبر اونچا ہے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. پردے کا اہتمام موجود ہے. پشت پہ صحابیات بیٹھ جائیں. مجمع لگنے لگا. سب کو پریشان کا یا رسول اللہ گرمی بہت اور ہم سب نے سر منڈا رکھے ہیں، حج کر کے آئے ہیں. توجہ. کہا یا رسول اللہ کوئی ضروری بات؟ کا بہت ضروری ہے. کہا کیا بات ہے؟ کہا ابھی بتاتا ہوں، بیٹھو تو. اب مجمع سارا کا سارا صحابہ صحابیات کا سارا مجمع جمع ہو گیا. علماء نے لکھا، مورخین نے، 90,000 کا مجمع، 1,10,000 کا مجمع، 1,24,000، 1,40,000 اور اس سے بھی زیادہ. ہم 1,24,000 اس لیے کہتے ہیں کیونکہ معصوم نے کہا. جہاں مورخ میں اور معصوم کی روایت میں اختلاف ہو، ہم تاریخ چھوڑ دیتے ہیں، معصوم کا فرمان لے لیتے ہیں. چلتے رہیں گے، رفتار تو میری میں بالکل روک نہیں سکتا ہوں. پیغمبر نے کہا سب کو جمع کر لو. زندگی کا طولانی ترین خطبہ دیا رسول اسلام نے. اور ایک مرتبہ کہا کہ اب مجھے ممبر پہ جانا تو ممبر پہ جانا. خطبہ دینے سے پہلے ایک مرتبہ گئے، سوال کیا میرا بھائی علی کہاں؟
کہا میرے بھائی کو بلاؤ، کہا کہ یا علی تشریف لے آئیے میرے ساتھ۔ اب آج پیغمبر اسلام بہت بلند ممبر پہ کھڑے ہیں اور ہاتھ بڑھایا، رسول اسلام نے بایاں ہاتھ جناب امیر سے کہا اپنا دایاں ہاتھ دیجئے، دایاں ہاتھ جناب امیر کا پکڑا اور ایک مرتبہ ہاتھ سے اٹھا کے بوڑھے رسول اسلام نے، بوڑھی رسالت نے جوان امامت کو اٹھا کے بتایا۔ مجھے آج بھی وہ میدان احد یاد ہے جب علی نے ہاتھوں پہ اٹھا کے کہا تھا ھذا محمد۔ میں کس طرح سے پیش کروں گا، رفتار میں کم نہیں کر سکتا۔ کہا آج احد کا میدان دوبارہ سجاؤں گا، وہاں علی نے کہا تھا ھذا محمد رسول اللہ، لفظ ھذا ذہن میں رکھیے گا۔ کہ وہاں علی نے رسالت کا تعارف کروایا تھا، آج مجھے ولایت و امامت کا تعارف کروانا۔ آج پیغمبر نے اپنے ساتھ ممبر پہ بٹھا لیا، سید العلماء نے یہی لکھا کہ ممبر پہ ساتھ بٹھایا۔ صحابہ کا مجمع آج سن کم رہے تھے، دیکھ زیادہ رہے تھے، پیغمبر کو کم دیکھ رہے تھے، علی کو زیادہ دیکھ رہے تھے کہ آج کچھ ہونے والا ہے۔ پیغمبر ہمیشہ ممبر پہ اکیلے ہوتے ہیں، آج علی ساتھ بیٹھے ہیں۔ اب دو افراد ممبر پہ ساتھ ساتھ بیٹھے ہیں، پیغمبر نے خطبہ دیا، جیسے آج یہاں بارش ہو رہی ہے، وہاں دھوپ بہت زیادہ تھی، کچھ نے سروں پہ چادریں لے لیں، کچھ ویسے ہی دیکھنا نہیں چاہ رہے تھے اور کچھ سننے سے قاصر تھے۔ جب واپس مدینے گئے تو کسی نے پوچھا بھائی پیغمبر نے کیا اعلان کیا؟ کہ مجھ سے مت پوچھو، میں دور بیٹھا تھا۔ میں نے کوشش کی ویسی پیش کروں کہ تو ایک صاحب نے کہا بھائی میں بہت دور بیٹھا تھا، نہ میں سن سکا نہ میں دیکھ سکا۔ تو کہا بھائی آپ تو کہہ رہے ہیں آپ سب سے آگے بیٹھے تھے، آپ نے کیا دیکھا کیا سنا؟ کہا میں روشنی بہت زیادہ تھی اس لیے میری توجہ نہیں تھی، میں دیکھ نہیں رہا تھا۔ اب مجھے نہیں پتا سورج کی روشنی زیادہ تھی یا علی کے چہرے کا نور زیادہ تھا۔ بھائی توجہ، سارے مجمع کی توجہ رہے گی۔ آپ کی محبتوں عقیدتوں کی نظر کر رہا ہوں، رفتار بہت زیادہ تو نہیں ہے میری، سمجھ میں آ رہی ہے گفتگو؟ تو ایک مرتبہ سرور کائنات نے کہا کہ ایک مرتبہ سارے صحابہ سے مخاطب ہو کے کہا اور سب سے اقرار لیا، الستو اولی بکم من انفسکم۔ میں نے کل کہا تھا مولا کے کئی معانی ہیں، تو پیغمبر نے سوال کیا، قرآن میں سورہ تحریم میں آیا ہے کہ النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، نبی مومنوں کے نفسوں پہ ان سے زیادہ اختیار رکھتے ہیں۔ تو پیغمبر نے یہی سوال کیا، الستو اولی بکم من انفسکم، اے صحابہ میں کیا آپ کے نفسوں پہ آپ سے زیادہ اختیار نہیں رکھتا؟ تو قالو بلا، سب نے یک زبان ہو کے کہا بے شک یا رسول اللہ آپ ہمارے نفسوں پہ ہم سے زیادہ اختیار رکھتے ہیں۔ اب جب پیغمبر نے سوال کیا اور سب نے جواب دیا تو پیغمبر کھڑے ہو گئے، توجہ میری طرف رکھیے گا، پیغمبر کھڑے ہو گئے اور ایک مرتبہ اپنے دونوں ہاتھوں سے جناب امیر کے دونوں بازوؤں کو پکڑا اور ایک مرتبہ بلند آواز سے کہا ان اللہ مولایا، اللہ میرا مولا ہے، وَأَنَا مَوْلَى الْمُؤْمِنِينَ، اور میں سارے مومنوں کا مولا ہوں، فَمَنْ كُنْتُ مولا، جس کا میں مولا ہوں، فَحَاذَا عَلِيٌّ مولا۔ توجہ توجہ، ابھی کوئی نعرہ نہیں لگا، فَحَاذَا عَلِيٌّ مولا، دونوں ہاتھوں سے اٹھایا۔ میرے ہاتھ میں رومال ہے، اگر میں اپنے دونوں ہاتھوں میں رومال اٹھا لوں نا تو جتنا رومال ہے میں اتنا چھپ جاؤں گا۔ کچھ لوگ پہنچ گئے، جتنا رومال ہے نا میں اتنا چھپ جاؤں گا۔ اگر ایک بچے کو سامنے پکڑ کے کھڑا کر دوں، جتنا وہ بچہ ہے نا اتنا چھپ جاؤں گا، باقی پھر بھی نظر آتا رہوں گا۔ لیکن اگر میرے ہی قد کا کوئی آدمی میرے سامنے کھڑا ہو جائے تو میں پوری طرح چھپ جاؤں گا۔ پیغمبر نے دونوں ہاتھوں سے مولا کو سامنے رکھا، اب بالکل پیغمبر چھپ گئے تھے، مولا نظر آ رہے تھے، تو پیغمبر بتا رہے تھے دیکھو محمد رسول اللہ رہے گا لیکن پردے میں سے علی ولی اللہ ہے۔ توجہ ہے جانے کی راہ میں،
میں ایک جملہ کہنے والا ہوں، مجھے سارے اپنے مجمع کی خاص توجہ سے ایک جملے سے چاہیے. اگر آج کی مجلس کا بس یہ ایک جملہ تبرکن آپ ساتھ لے جائیں تو آج کی مجلس کا حق ادا ہو گیا. سب سے بڑی دلیل ختم نبوت کی غدیر ہے. سب سے بڑی دلیل ختم نبوت کی غدیر ہے. جملہ میں نہیں پہنچا پایا. تمام انبیاء کا کلمہ تھا لا الہ الا اللہ، پہلا جملہ سب کا ایک. آدم صفی اللہ، لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ اسماعیل ذبیح اللہ، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اب دلیل کیا ہے کہ نبوت ختم ہو گئی ہے؟ علی ولی اللہ. یہ علی ولی اللہ سے پتہ چلتا ہے کہ آج نبوت ختم ہو گئی، امامت شروع ہو رہی ہے. تو غدیر سب سے بڑی دلیل ہے ختم نبوت کی. اگر بات پہنچ گئی ہو، ولایت و امامت سے پتہ چلتا ہے کہ ابتدائیں امامت ہے، اس کا مطلب ہے نبوت ختم ہوئی، امامت شروع ہو رہی ہے. توجہ ہے زیادہ نہیں گرا میں. مجھے جس بات کو پیش کرنا تھا، غدیر کا اعلان ہو گیا اور سب بخن بخن کہہ کے جانے لگے. غدیر کے اعلان کی اتنی خوشی نہیں تھی جتنی جانے کی خوشی تھی. تو جب سب جانے لگے تو پیغمبر نے کہا بھی جانے کی اجازت نہیں ہے. کہا یا رسول اللہ اب کیا باقی رہ گیا؟ کہا تب تک کوئی نہیں جا سکتا جب تک کہ سب میرے بھائی علی کی بیعت نہ کر لیں. دوستوں کی بیعت نہیں ہوتی. میں جملہ کہہ گیا ہوں کہ جو کہتے ہیں مولا دوست کے معنی میں ہے، دوست کی بیعت نہیں ہوتی ہے. مولا اولا بتصرف ہو تو پھر اس کی بیعت ہوتی ہے. کہ تب تک کوئی نہیں جا سکتا جب تک سب میرے بھائی علی کی بیعت نہ کر لیں. تو ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ اتنا بڑا مجمع جب تک علی کی بیعت کرے گا کئی دن گزر جائیں گے. یا رسول اللہ اتنے بڑے مجمع کو مت روکیے، یہ تو کئی دن کا معاملہ ہے. آپ نے فرمایا مجھے پرواہ نہیں ہے، جب تک سب بیعت نہ کر لیں تب تک کوئی نہیں جا سکتا. کہا یا رسول اللہ پھر سب کے کھلانے پلانے کا ذمہ آپ کے ذمہ ہے. فرمایا کہ مجھے پرواہ نہیں ہے، میری اونٹنی کو نہر کر دو. کہا یا رسول اللہ ایک اونٹنی اتنے مجمع کے لیے کافی نہیں ہے. کہا تمہیں نہیں معلوم میرے چچا ابو طالب نے دعوت ذوالعشیرہ میں ایک بھیڑ کی ران سے سارے قبیلے کو شیر کر دیا تھا. اور جس پہ ابو لہب نے سوال کیا ابو طالب پورے قبیلے کو دعوت دے کے بس ایک بھیڑ کی ران پکائی، ہم میں سے ایک ایک آدمی پورا پورا بکرا کھانے والا، اور تم نے اتنی سی ایک ران پکا کے سب کو دعوت دے لی کہ جتنا کھا سکتے ہو ابو لہب کھاؤ، یہ ختم نہیں ہوگا. کہا ابو طالب جب کھانے والے موجود کھانا کب تو کیسے ختم نہیں ہوگا؟ کہا کیونکہ میرے بھتیجے محمد کے ہاتھ مس ہو گیا. مجھے کوئی دوسرا مسلمان دکھاؤ جس کا اتنا اعتقاد ہو. تو کہا پیغمبر نے کہا کہ میری اونٹنی ہے، نہر کر دو سب کو کھانا کھلاؤ. ایک مرتبہ اونٹنی کو نہر کیا گیا. کہا یا رسول اللہ پانی کا کیا کیجئے گا؟ کہا یہاں پانی موجود ہے. کہا پانی اتنا نہیں کہ سارا کا سارا یہ پورا قافلہ پی سکے. کہا کچھ سے کہا کنواں کھودو. کہا کچھ کو اسی میں مصروف رکھو. کچھ نے کنواں کھودا. کہا یا رسول اللہ پانی کھا رہا. اب میں اپنے انداز سے کہوں گا پیغمبر نے کہا ہوگا پانی کو میرے پاس لاؤ، کنویں کو میرے پاس لاؤ. پیغمبر کنویں کے قریب آئے، اپنا لعاب دہن کنویں میں ڈالا. کہا اب پی کے دیکھو. اب جو صحابہ نے وہی پانی پیا تو پانی میٹھا تھا. ارے جس محمد کے لعاب دہن کا اثر ایسا ہو ان کے خون کا اثر کیسا ہوگا؟ وقت نہیں ہے میرے پاس خدا کی قسم کہ تفصیل میں جا سکو. پیغمبر نے ایک مرتبہ روکا. کہا سب کے سب جب علی کی بیعت کر لیں تو پھر جا سکتے ہیں. اب سب وہاں بیٹھ گئے. کہا یا رسول اللہ بیعت شروع کیسے ہوگی؟ کہا بیعت میرے گھر سے شروع ہوگی. جملہ میں کہہ گیا ہوں، بیعت میرے گھر سے شروع ہوگی. سب سے پہلے میری ازواج بیعت کریں گی. نہیں ہے مجمع میرے ساتھ؟ بیعت میرے گھر سے شروع ہوگی. سب سے پہلے میری ازواج بیعت کریں. مجمع کی توجہ ہو، بیعت ہے مبایعہ.
بیعت ہے باب مبایعہ مباحثہ، میں تقریر کر رہا ہوں آپ سن رہے ہیں، لیکن بحث مباحثہ تب تک نہیں ہو سکتا جب دو پارٹیاں نہ ہوں، دونوں میں بحث ہوتی ہے تو کہتے ہیں مباحثہ ہو رہا ہے۔ مبایعہ دو طرفہ، بیعت ہے دو طرفہ چیز کا نام۔ بیعت کرنے والا کہتا ہے میں آپ کے خلاف سازش نہیں کروں گا، نہیں ہے مجمع میرے ساتھ، بیعت کرنے والا کہتا ہے میں آپ کے خلاف سازش نہیں کروں گا، جنگ میں حصہ نہیں لوں گا، بغاوت نہیں کروں گا، بیعت پہ باقی رہوں گا، وفادار رہوں گا، تابعدار رہوں گا، یہ بیعت کرنے والا۔ اور بیعت لینے والا کیا کہتا ہے؟ اگر تم بیعت پہ باقی رہے تو میں شفاعت کروں گا، لیکن یاد رکھنا اگر بیعت سے پھرے تو شفاعت کا حق میرے پاس ہے، میں چھین لوں گا۔ اب سمجھ میں آیا پیغمبر نے گھر سے بیعت کیوں شروع کی؟ بیعت میرے گھر سے شروع ہوگی۔ پیغمبر علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ، علی خواتین سے مستورات سے بیعت کیسے لیں گے؟ ظرف آپ زمین پہ رکھا گیا، مولا خیمہ نصب کیا گیا، آئے اور آ کے بیٹھ گئے، ابا کعبہ میں ہیں، اپنا ہاتھ پانی میں رکھا، مستورات آتی جاتی بیٹھتی جاتی، اور سب آ کے ایک ہی جملہ کہتی السلام علیک یا امیر المؤمنین، بایعت ہو گئے، یا علی آپ پہ سلام ہو، اے امیر المؤمنین آپ پہ سلام ہو، میں آپ کی بیعت میں ہوں۔ علی کہتے میں نے قبول کیا، میں نے قبول کر لیا کہ بیعت میں باقی ہو، اب تم نہ پھرنا۔ جو جنگ میں آ گیا اس نے بغاوت کا اعلان کر دیا، اب مولا کو حق ہے چاہے بس بھی وقت نہیں بتا۔ بہت شکریہ آپ کی محبتوں کا، بہت بہت شکریہ۔ بات میری اگر پہنچ گئی ہو، پیغمبر نے ایک مرتبہ اعلان کیا جب سب بیعت مستورات کر چکی، مولا باہر آئے، جناب سلمان و ابو ذر نے خیمہ نصب کیا، کہا کہ مولا یہاں کھڑے ہو جائیے، آپ نے سب سے بیعت لینی ہے۔ متعدد دن میں صرف نمازوں کا مولا وقفہ لیتے کھڑے رہتے، توجہ رکھیے گا، اسی پہ مکمل کر رہا ہوں، وقت نہیں رہا، یقین مانی جتنا وقت میں ذہن میں لے کے آیا تھا اس سے زیادہ میں پڑھ گیا۔ ایک مرتبہ مولا کھڑے ہوئے اور سب سے بیعت لینے لگے، ہاتھ تو میرے دیکھتے رہیے گا، مولا کھڑے ہوئے بیعت لینے لگے۔ ایک نے دوسرے سے کہا تم نے دیکھا علی کی ہتھیلی آسمان کی طرف نہیں زمین کی طرف ہے؟ کہہ رہے تم نے تو اچھی بات پکڑی ہے، میں نے غور نہیں کیا تھا۔ کہا چلو میرے ساتھ پیغمبر کو شکایت کرتے ہیں۔ کہا یا رسول اللہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، سنا نہیں ہے، دیکھا ہے، علی کی ہتھیلی آسمان کی طرف نہیں ہے بیعت کے دوران، زمین کی طرف ہے۔ کہ جب میں نے اعلان کر دیا نا من کنتو مولا، تو شکوہ میرے سے نہ کرنا، علی سے بات کرو۔ اب علی سے کون سوال کرے؟ آئے ہمت کرنے کے بعد کہ میں تیرا ساتھ دوں گا، بات کر۔ کہا یا علی آپ کی ہتھیلی آسمان کی طرف نہیں ہے زمین کی طرف ہے، پوچھ سکتا ہوں کیوں؟ کہا کیونکہ میں بیعت مانگ نہیں رہا۔ کہ میں یا علی آپ کی ہتھیلی آسمان کی طرف نہیں ہے زمین کی طرف ہے، پوچھ سکتا ہوں کیوں؟ کہا کیونکہ میں بیعت مانگ نہیں رہا، میں بیعت لے رہا ہوں۔ بیعت مانگنے والے اور ہیں، بیعت لینے والے اور ہیں۔ کہ یا علی آپ ہر بات پہ آیت پیش کرتے ہیں، کوئی آیت ہے؟ کہ ابھی تم نے پیغمبر سے سنا لحمہ لحمی ودمہ دمی، علی کا گوشت میرا گوشت، علی کا خون میرا خون، علی کا ہاتھ میرا ہاتھ۔ کہ قرآن میں آیت ہے کہ ان الذین یبایعونک یبایعون اللہ، اے میرے حبیب جو آپ کی بیعت کرتے ہیں وہ آپ کی بیعت نہیں کرتے، وہ اللہ کی بیعت کرتے ہیں۔ اگلی آیت کا جز ہے ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ہر ہاتھ سے اوپر ہے نیچے نہیں۔ اور فرمایا جانے کے بعد یہ ہے ولایت۔ علی علی حق ہے، علی حق ہے، علی حق ہے، علی علی جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر مولا ادھر حق ہے۔